انسان بنیادی طور پر کنفیوز ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ کر لیں گے وہ کام؟ دو ہی اس کے جواب ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کر لیں گے اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کا جواب ہے کہ ہم کر لیں گے تو آپ نے اپنے ذہن کو ایک ذمہ داری پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور این ایل پی کہتی ہے کہ جو کام ایک بندہ کر سکتا ہے وہ کام دوسرا بندہ بھی سیکھ کے کر سکتا ہے، اور دنیا میں دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کامیاب زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور دنیا میں آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اور آپ ان کو غور سے دیکھتے ہیں کہ کون کس وجہ سے تباہ ہوا اور کون کس وجہ سے کامیاب ہوا۔ اور یہ سبق آپ کو قرآن پاک کے پہلے صفحے میں بھی ملتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق دو کہ جن پہ تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے رستے پہ چلنے سے ہمیں بچا دو کہ جن پہ تمہارا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ تو سمپل سی لاجک ہے، کہیں سے بھی لے لیجئے، سائنس بھی یہی کہتی ہے، این ایل پی بھی یہی کہتی ہے کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو آپ نے اپنانا ہوتا ہے۔ یہ این ایل پی کا کہنا ہے کہ جو وسائل نشے کی بیماری سے نکلنے اور خوشحال ہونے کے لیے چاہیے وہ وسائل آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم مثبت بات کرتے ہیں، ہمیشہ منفی بات کو گھما کے ایک مثبت رنگ میں ہم بات کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں شور مت مچاؤ تو اس کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ خاموش رہیں۔ دیکھو روزانہ این ایل پی ٹیکنیک سے لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آج کل آپ نے وہ گانا کوکو کولا والا سنا ہوا ہے کہ نہیں، وے نیڑے آ۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک لڑکا کسی بلڈنگ سے باہر نکلتا ہے اور وہ کہنا اس کے پیچھے لڑکی کی آواز آ رہی ہے وے نیڑے، اور وہ لڑکے کو بلا رہی ہے کوئی لڑکی، اور وہ لڑکا جو ہے وہ ڈانس کرتا ہوا بہت ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہوا کیکڑے کی طرح، اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے وے نیڑے آ آ ظالمہ وے، اور ساتھ کوکو کولا کی بوتل آ جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنے گرم گانے کے ساتھ اتنی ٹھنڈی بوتل بک جاتی ہے۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدا را ہوش میں آئے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help. انسان بنیادی طور پر کنفیوز ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ کر لیں گے وہ کام؟ صرف یہ بتا دیجئے کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں تو دو ہی اس کے جواب ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کر لیں گے اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کا جواب ہے کہ ہم کر لیں گے تو آپ نے اپنے ذہن کو ایک ذمہ داری پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور این ایل پی کہتی ہے کہ جو کام ایک بندہ کر سکتا ہے وہ کام دوسرا بندہ بھی سیکھ کے کر سکتا ہے۔ اور دنیا میں آپ سب نے دیکھا ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی بہت سارے کام سیکھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں، لیکن سائنس نے اس کے ایسے طریقے بنائے ہیں کہ جس سے یہی پروسیس بہت بڑے پروسیس کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جیسے کہ جو کوچز ہوتے ہیں وہ صرف اتنا کام کرتے ہیں کہ وہ بڑے کھلاڑیوں کی ٹیکنیکس سٹڈی کر کے تو نئے کھلاڑیوں کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ موومنٹ ہوتی ہے، فلاں گیم میں اس طرح ہوتی ہے، فلاں گیم میں اس طرح ہوتی ہے۔
اور سیکھنے کے پروسیس دنیا میں چلتے رہتے ہیں. میڈیکل کالجز میں بھی اسی طریقے سے ڈاکٹر سے ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں, چراغ سے چراغ جلائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دنیا میں سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں. پچھلے 100 سال میں دنیا بھر سے لوگ امریکہ گئے, کیونکہ رنگ برنگے لوگ, کریٹیو لوگ امریکہ پہنچے اور انہوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا کہ کیسے لوگ ترقی کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی ترقی کی. تو یہ اس پروسیس کو جب سٹڈی کیا گیا NLP کے ذریعے, تو ایسے طریقے سامنے آئے جسے ماڈلنگ کہتے ہیں, اور بہت سے دوسرے طریقے بھی ہیں کہ جن سے انسان دوسرے انسانوں کی مدد سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے, اپنی گفتگو کو بہتر بنا سکتا ہے, اپنی نشو و نما کو بہتر بنا سکتا ہے, اپنی بیماریوں سے شفا پا سکتا ہے. اس کے لیے پتہ کرنا پڑتا ہے کہ جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں وہ سوچتے کیسے ہیں, اور جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں وہ بیہیو کیسے کرتے ہیں, وہ کھاتے کیا ہیں, وہ پیتے کیا ہیں, کیا وہ پرانے دوستوں کو ملتے ہیں کہ وہ پرانے دوستوں کو نہیں ملتے, کیا وہ پرانی جگہوں پہ جاتے ہیں یا وہ پرانی جگہوں پہ نہیں جاتے. اور ان کی کامیابی یا ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ جو کامیابی کے طریقے ہیں وہ اپناتے ہیں کہ نہیں اپناتے ہیں. اور ان طریقوں کو سٹڈی کر لیا گیا, اور یہ طریقے گوگل پہ موجود ہیں, یہ طریقے کتابوں میں موجود ہیں, یہ طریقے ہم آپ کو یہاں بھی بتاتے رہتے ہیں کہ کامیابی کے راستے یہ ہیں اور ناکامی کے راستے یہ ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ نشے کی بیماری سے نجات پا کے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں, اور آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہاں جب دوسرے لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو میں ایسا نہیں کر سکتا. دنیا کا ہر مریض اپنی بہتری کے لیے ڈاکٹرز کے ساتھ تعاون کرتا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے. دنیا میں واحد نشے کا مریض ہے, کیونکہ یہ کننگ اور بیفلنگ ڈیزیز ہے. وہ اپنے گھر والوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بے شک جنی مرضی کوشش کر رہے ہو تسی کدی کامیاب نہیں ہونا, اور میں جس طرح دا ہے وہ میں اس طرح دا ہی رہنا ہے. اور ایسا وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک نشے کا سہارا ہے. آپ اچھا محسوس نہیں کر سکتے پر وہ اچھا محسوس کر سکتا ہے نشے کی بیماری میں نشے کے ساتھ. جو بیسٹ پریکٹسز دنیا میں بتا دی گئی ہیں, اصل بات یہ ہے کہ آپ چاہیں گے کہ میں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں, اپنے خاندان میں چنی ہوئی باتیں آپ کو بتاؤں؟ نہیں چاہیں گے نا, یہ مناسب نہیں ہوگا. آپ مجھ سے توقع رکھیں گے کہ میں آپ کو بیسٹ پریکٹسز کے بارے میں بتاؤں کہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں ایڈکشن کی دنیا میں, بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں کارڈیالوجی کی دنیا میں, بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں ڈائبٹیز کی دنیا میں, بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں ٹوبرکلوسس کی دنیا میں, آرتھوپیڈکس کی دنیا میں, آپتھلمالوجی کی دنیا میں. مجھے بتائیے کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں, میڈیکل پریکٹسز جو ہیں, ہم آپ کو وہ بتائیں یا ہم بتائیں کہ فلاں کسی گاؤں میں کسی کا بچہ نشہ کرتا تھا, انہوں نے اس کی شادی کر دی تو اس نے نشہ کرنا چھوڑ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ کیا آپ نشہ چھوڑ کے ایک بہترین خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ گزار سکتے ہیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے لائحہ عمل کیا ہوگا, اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے لیے بیسٹ پریکٹسز کیا ہوں گی. اور اگر آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, تو پھر NLP آپ کو جواب دیتی ہے کہ دنیا میں ایک کام جو ایک انسان کر سکتا ہے وہی کام دنیا میں دوسرا انسان بھی پتہ چلا کے کر سکتا ہے کہ پہلے انسان نے وہ کام کیسے کیا تھا. اتنی سمپل سی بات ہے, اور ان کو ہم بیسٹ پریکٹسز کہتے ہیں جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. کیونکہ پہلے جیسے خاندانوں میں باتیں رازداری چلتی تھی, حکیموں کے خاندانوں میں باتیں چلتی تھیں, تو سینہ بسینہ اب ایسے نہیں ہوتا. اب باتیں ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں, اور اگر کوئی باتیں ڈاکومنٹ نہیں کی گئیں تو ہمارا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ سادہ سی باتیں جو لکھی ہوئی ہیں نائڈا کی ویب سائٹ پہ, نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز ان امریکہ, اور NCADD پہ چلے جائیں یا ولنگ ویز پہ چلے جائیں, اور سادہ سی باتیں اگر آپ سمجھ لیں اور آپ کی عقل کہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں, ٹھیک ہو سکتی ہیں, تو ان باتوں پہ عمل کر لیں. کیونکہ
دنیا میں دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کامیاب زندگی گزارنے لگتے ہیں اور دنیا میں آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اور آپ ان کو غور سے دیکھتے ہیں کہ کون کس وجہ سے تباہ ہوا اور کون کس وجہ سے کامیاب ہوا. اور یہ سبق آپ کو قرآن پاک کے پہلے صفحے میں بھی ملتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق دو کہ جن پہ تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے رستے پہ چلنے سے ہمیں بچا دو کہ جن پہ تمہارا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے. تو سمپل سی لاجک ہے، کہیں سے بھی لے لیجئے، سائنس بھی یہی کہتی ہے، NLP بھی یہی کہتی ہے کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو آپ نے اپنانا ہوتا ہے. جب فیملی علاج میں نہیں آئی ہوتی تب بھی وہ اپنے بچے کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے. ابھی بچہ فل سوئنگ میں نشہ کر رہا ہے، کوئی علاج نہیں ہوا، کوئی بات نہیں سنتا، اور فیملی ہمیشہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ چھپائیں اس کے کرتوت تاکہ کل کو اس کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے. جب اس کا علاج ہو جاتا ہے تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو ہی علاج مکمل ہوگا تو اس کی شادی کر دیں گے. جب علاج ختم ہو جاتا ہے ان کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے تو علاج کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اور جب علاج ختم ہو جاتا ہے ان کے لحاظ سے تو پھر وہ شادی کر کے کسی اور کو بیچ میں اپنی مصیبتوں میں گھسیڑ لیتے ہیں اس آس پر کہ ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخرکار یہ بیماری اتنے زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے. امریکہ میں خالی 3 کروڑ نشے کے مریض ہیں، اور یقینی طور پر وہاں ریسرچ ہوتی ہے اور وہاں علاج دریافت ہوتے ہیں، اور وہاں سے گائیڈنس دنیا تک پہنچتی ہے چیزوں کے حوالے سے. تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ گائیڈنس کیا ہے، اور کامیاب گائیڈنس اور جو گائیڈنس کامیاب نہیں ہوتی اس کے درمیان فرق کرنا بھی ضروری ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. یہ NLP کا کہنا ہے کہ جو وسائل نشے کی بیماری سے نکلنے اور خوشحال ہونے کے لیے چاہیے وہ وسائل آلریڈی موجود ہوتے ہیں، اور ہم انسانوں کی اپنی موٹیویشن یا اپنی مرضی کے حوالے سے ہمارے اندر وہ پہلے سے وسائل موجود ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو کیا کام سونپیں گے تو دماغ کیا کام کرے گا. مثال کے طور پر اگر ہم اپنے دماغ کو یہ کام سونپیں گے کہ مجھے نشے سے نجات اور خوشحالی چاہیے تو ہمارا دماغ اس کام پہ لگ جائے گا. لیکن اگر ہم اپنے دماغ کو یہ بار بار کہیں گے کہ تم نشہ نہیں چھوڑ سکتے، تو جب اپنے آپ کو یہ بات کہیں گے کہ یہ لکھی پڑی بات ہے، جو کہ لکھی پڑی بات نہیں ہے، ایکچولی وہ آپ کی کریونگ کا شاخسانہ ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی کام کر سکتا ہوں تو دماغ کی دکان کھل جاتی ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو دکان بند ہو جاتی ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دو، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں نشہ چھوڑ دو تو اس کا دماغ پہلے جو لفظ سنتا ہے وہ نشہ ہے، اور نشہ کا جو لفظ ہے اس کے دماغ میں پرانی یادیں اور تصویریں پیدا کرتا ہے، اور اس سے یوفورک ریکال آتی ہے، اور آپ اسے جس جانب بھیجنا چاہتے ہیں
وہ شروع میں ہی اپنی راہ گم کر دیتا ہے. تو ایڈکشن ایک ڈپینڈنسی ہے, ایک انحصار ہے. تو اس سے جو بحالی ہے وہ پرسنل ریسورسفلنس ہے, پرسنل ریسورسفلنس, کہ ایک بندہ نشے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ایک بندہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم مثبت بات کرتے ہیں, ہمیشہ منفی بات کو گھما کے ایک مثبت رنگ میں ہم بات کرتے ہیں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں شور مت مچاؤ تو اس کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ خاموش رہیں. جب ہم کسی کو کہنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام تو اس میں جو نہیں کا لفظ ہے نا یا نہ کا لفظ ہے یہ نہ کہیں, کیونکہ ہمارا دماغ زبان کو تصویروں کی مدد سے سمجھتا ہے, کیونکہ انسان نے بولنا سیکھا اس طرح ہے, اس کا بندوبست اس کے دماغ میں ایسا ہے کہ جو بھی لفظ ہوگا ہمارا دماغ اس کی ایک تصویر بنا کے اس کو محفوظ کر لیتا ہے. اچھا, اب یہ بات بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک شعور ہوتا ہے, ایک لاشعور ہوتا ہے, اور ہم جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ شعور کی مدد سے کرتے ہیں. اور جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں شعور کی مدد سے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے تو وہ کام کرنے کے لیے ہمیں لاشعور سے مدد لینا پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ شعور سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈی ایچ اے جانا ہے, تو ڈی ایچ اے کا رستہ کس کو پتا ہے؟ لاشعور کو. وہ آپ کے وہاں وزڈم میں محفوظ ہے, میموری میں محفوظ ہے, اور جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ شعوری فیصلہ کرتے ہیں. آپ گاڑی چلانے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ابھی گاڑی چلا کے تو کہیں جاؤں گا. گاڑی چلانے کی ساری ٹیکنیکس کہاں محفوظ ہیں؟ وہ آپ کے لاشعور میں محفوظ ہیں. تو جو بھی ہمارا تجربہ ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے, اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. جو بھی ہمارا تجربہ ہوتا ہے ہمارے دماغ میں ویڈیوز چلتی ہیں, مینٹل ویڈیوز چلتی ہیں. اور مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی شادی میں آپ نے شرکت کی تھی پچھلے ہفتے, تو کیا آپ اپنے دماغ میں اس شرکت کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ سکتے ہیں. اصل میں اس ویڈیو میں کیا آپ لوگوں کو اچھے اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سٹیج پہ دلہا دلہن کو بہت ہی خوبصورت میک اپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہاں جو بات چیت چل رہی تھی اور وہاں جو میوزک چل رہا تھا, آپ دوبارہ اپنے ذہن میں اس میوزک کو اور اس بات چیت کو سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیے کہ جو ہمارا دماغ ویڈیوز بناتا ہے اس میں 5 سینسز پوری موجود ہوتی ہیں. اس میں دیکھنے کا اہتمام, اس میں سننے کا, اس میں چھونے کا, اس میں ذائقے کا اور اس میں خوشبو کا سارا انتظام ہوتا ہے. لیکن یہ جو کیمرے آج دنیا میں بنے ہوئے ہیں اس میں خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا, ذائقے کو بھی قید نہیں کیا جا سکتا, چھونے سے کیسا محسوس ہوتا ہے اس کو بھی اس میں قید نہیں کیا جا سکتا. صرف 2 چیزوں کو قید کیا جا سکتا ہے, ایک تصویر اور ایک آواز. تو مجھے بتائیے کہ جو ہیومن ریسورسز ہیں, جو ہمارے دماغ کے ریسورسز ہیں, یہ کتنے بڑے ریسورسز ہیں. تو اگر آپ کسی چیز کا امیج چینج کرنا چاہیں جو کہ ماضی میں آپ کو پسند تھی, تو آپ اس امیج کو چینج کر کے فیوچر میں راہ ہموار کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ناپسند کرنے لگیں. لوگوں کی پسند اور ناپسند بدلتی رہتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. سو جو ایکسپیرینس ہے اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے, اور اگر ہم سٹرکچر کو بدل دیں تو نتائج بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. جو ایکسپیرینس کا سٹرکچر ہے, مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف دہ واقعہ ہوگا, اور جب بھی وہ تکلیف دہ واقعہ آپ کو یاد آتا ہے تو آپ تل ملا اٹھتے ہیں, آپ بڑی آسانی سے اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ تکلیف کا جو واقعہ ہے اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اگر اس واقعے کے سٹارٹ ٹو فنش آپ کوئی ایسا میوزک ایڈ کر لیں جو کہ اس واقعے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا, مثال کے طور پر بھنگڑا میوزک آپ اس کے ساتھ کوئی ایڈ کر لیتے ہیں جو واقعہ آپ کے لیے تکلیف دیتا ہے, اور اب آپ شروع سے آخر تک اس کو بھنگڑے میوزک کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ کی فیلنگز کیسی ہو جائیں گی؟
आपकी फीलिंग चेंज हो जाएंगी। देखो, रोजाना NLP टेक्निक से लोग मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। पता नहीं आजकल आपने वो गाना कोका कोला वाला सुना हुआ है कि नहीं, वे नेड़े आ। मुझे बताइए कि डज इट मेक एनी सेंस? लेकिन उनकी कोका कोला बिकती है। मुझे ये बताइए कि एक लड़का किसी बिल्डिंग से बाहर निकलता है और वो कहना, उसके पीछे लड़की की आवाज आ रही है, वे नेड़े, और वो लड़के को बुला रही है कोई लड़की, और वो लड़का जो है वो डांस करता हुआ बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ केकड़े की तरह, और पीछे से आवाज आ रही है, वे नेड़े आ जालमा वे, और साथ कोको कोला की बोतल आ जाती है। आप मुझे बताएं कि इतने गर्म गाने के साथ इतनी ठंडी बोतल बिक जाती है। कल ही मैं एक लड़की को मदद फराहम कर रहा था कि जिसकी शादी कहीं और हो रही है और उसकी मोहब्बत कहीं और थी, और वो कन्विंस्ड है कि मेरी शादी इसी जगह होनी चाहिए, जिस जगह मोहब्बत थी वहां नहीं होनी चाहिए, पर वो ख्याल से इनसे नहीं जाता। लेकिन जब मैंने उसे कहा कि उस लड़के को तुम डिस्टॉर्ट करके देखो, तो उसको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी और उसको बहुत मदद की जरूरत थी कि वो उसके इमेज को अपने जहन में डिस्टॉर्ट करके देखे। वो अपने जहन में देखे कि वो लड़का बहुत ठिगना है, हालांकि वो 6 फुट का था, और उसको ये मदद देना पड़ी कि वो देखे कि लड़का जो है उसके चेहरे पे बहुत बुरे पिंपल्स हैं और रंग काला है, और वो अच्छी तरह देखे कि उसका नाक पकौड़े जैसा है और उसके होंठ जो है वो हबशियों जैसे हैं। लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर उसका सारा इमेज चेंज हो गया। लेकिन फिर उसने ये कहा कि बड़ी ज्यादती है। मैंने कहा, देखिए, आप मेरे पास जिस मकसद के लिए आई हैं वो पूरा होना चाहिए। इसमें ज्यादती है या नहीं है, ये तो जो इलाज होते हैं जिसमें आपको सुइयां लगाई जाती हैं, जिसमें हड्डियों में कील ठोके जाते हैं, जिसमें दिल में खून की नालियां बदलने के लिए चीर फाड़ की जाती है, तो उसका मकसद क्या होता है? इलाजों का मकसद क्या होता है कि जो आप चाहते हैं, तकलीफ से छुटकारा और सुकून की वादी में आप जाना चाहते हैं, वो आप चले जाएं। एक दफा जब आप टेक्निक सीख लेते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल आप जहां करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी की अगर सहूलत मैसर है तो आप उसका इस्तेमाल फ्रिज में करें, एसी में करें, हीटर में करें, टीवी में करें या गाड़ी में करें, तो वो तो आप जहां चाहें कर सकते हैं। इसीलिए आपको बुनियादी तौर पर ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग अब सिखाना शुरू की है। ये लिखी बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं 42 साल तजर्बा मेरा, और वैसे भी रिसर्च बताती है कि नशे की बीमारी सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को गिरफ्त में लेती है, ये किसी बेवकूफ को गिरफ्त में नहीं लेती। इसी तरह बाइपोलर की बीमारी भी जो होती है, ये इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी है। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, ये भी इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी है। हत्ता कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी है, हत्ता कि डिप्रेशन इंटेलिजेंट लोगों की बीमारी है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट नहीं होता कहता मैनू की फारग है वो तो। ये तो वो लोग जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो माजी के नुकसानों पे कुड़ते हैं उनको डिप्रेशन होती है, जो मुस्तकबिल के नुकसानों की फिक्र करते हैं उनको एंग्जाइटी होती है, और ये जो नशा करते हैं ये इस वजह से करते हैं कि इनका मूड खराब होता है। मूड खराब क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई नफा नुकसान का पता चल जाता है। एक इंसान को ये गलत फहमी अक्सर हो जाती है कि वो अकेला ही भला है, अकेला ही अच्छा है, लेकिन हकीकत में इंसानों को इंसानों की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पर ज़्यादातर मियाँ बीवी ऐसा सोचते हैं। आजकल ख़ास तौर पर जो विमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो वो ख़वातीन ये सोचती हैं कि वो मर्दों के बगैर ज़िंदगी गुजार सकती हैं। ठीक है, गुजार सकती होंगी, पर उसमें मज़ा नहीं आता। और अगर मर्द सोचते हैं कि वो औरतों के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो गुजार सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जोड़े पैदा किए हैं, ये एक दूसरे के अधूरेपन को मुकम्मल करने का प्रोसेस है। हमारे हर एक्सपीरियंस का एक स्ट्रक्चर है
جو ہمارے دماغ میں شیلفوں میں بہت اچھے طریقے سے ارینج کیا پڑا ہے. ہمارے ہر زندگی کا جو تجربہ ہے وہ کہیں نہ کہیں شیلف میں پڑا ہے, اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے, اگر آج بھی اگر آپ کا کوئی پرانا کلاس فیلو اسکول کالج کے زمانے کا ملتا ہے تو آپ 10 منٹ بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے ہیں تو بہت سی یادیں تازہ ہوتی ہیں, اور بہت سے نئے چہرے آپ کے دماغ میں ایک دم آنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے وہاں محفوظ تھے. تو یہ جو سٹرکچر ہے جو ماضی کے حوالے سے ہے, اگر اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو ہم اس سٹرکچر کو اپنے دماغ میں بدل سکتے ہیں, کیونکہ NLP کا ایک اور کہنا بھی ہے کہ میپ از ناٹ دی ٹیریٹری. میپ از ناٹ دی ٹیریٹری. میپ کہتے ہیں نقشے کو, جیسے پاکستان کا جو نقشہ ہے اور پاکستان ہے اس میں بہت فرق ہے, لیکن آپ کے سامنے جب بھی پاکستان کا نقشہ آئے گا تو آپ کے ذہن میں ایک لفظ ابھرے گا پاکستان, لیکن پاکستان کا نقشہ اور سچ مچ پاکستان ایک دوسرے سے کوئی مماثلت نہیں رکھتے. تو اسی طرح جو ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بنا ہوتا ہے چیزوں کا, جیسے کسی بندے کے بارے میں نقشہ بن گیا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا تو ہم تکلیف اٹھائیں گے, لیکن بعد میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی گلا شکوہ نہیں تھا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایسا سوچتے ہیں کہ لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے, تو ایسی بات نہیں ہوتی. یہ ہمارا ایک اپنا تاثر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ ہم سب کے بارے میں سوچتے رہیں. لوگوں کی اپنی زندگی کافی محفوظ ہوتی ہے, اور جو مصروف زندگی ہے اس میں لوگ ہمارے بارے میں ہر وقت نہیں سوچتے. تو جو ایک ہے کہ میپ از ناٹ دی ٹیریٹری, تو جو بھی تجربات ہیں آپ کے نشہ کرنے کے, تو وہ تجربات پیچھے ایک نقشے کے طور پر موجود ہیں, لیکن آپ چاہیں تو اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ہم نے پاکستان کے نقشے میں تبدیلی کر دی. ہم نے پاکستان کے نقشے میں جموں کو اپنے حصے کے طور پر دکھانا شروع کر دیا. ہم نے ایک سڑک کا نام جموں روڈ رکھ دیا. تو اسی طریقے سے ہم اپنے ناخوشگوار تجربوں میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور ان کے نقشے کو بدل کے رکھ دیں گے ہم اس طرح. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم NLP کے حوالے سے یہاں بات کرتے رہتے ہیں, جو کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز آپ کلوز اپ میں دیکھتے ہیں تو اس کی امپیکٹ بڑھ جاتی ہے. ایک لاسٹ تھوڑی سی ٹیکنیک میں بتاؤں گا, اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک کارآمد ٹیکنیک ہے, NLP ٹیکنیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سرکل آف ایکسیلنس. آپ یوں تصور کریں کہ یہاں ایک دائرہ ہے اور وہ گرین رنگ کا دائرہ ہے, اور آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں اپنے ذہن میں تصور کریں کہ آپ ایک گرین رنگ کے دائرے کے قریب کھڑے ہیں, اور پھر آپ اس گرین رنگ کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں, اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ زندگی میں کب آپ زبردست کامیابی کے حامل تھے. کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں لمحات ایسے ضرور گزرے ہوتے ہیں, 5 سال پہلے, 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, جب آپ ابنڈنٹلی کانفیڈنٹ تھے, جب آپ بہت خوش تھے, جب آپ بہت کامیاب تھے, جب آپ بہت مطمئن تھے اور آن دی ٹاپ آف دس ورلڈ تھے. اور آپ جب اس دائرے میں آتے ہیں تو آپ ان فیلنگز کو اور ان واقعات کو اچھی طرح یاد کرتے ہیں, اور جب آپ ان فیلنگز کو اور ان واقعات کو یاد کرتے ہیں تو پھر آپ اس سرکل سے باہر آتے ہیں, تھوڑا پیچھے آتے ہیں, تھوڑا اور پیچھے آتے ہیں, لیکن یاد رہے کہ جو فیلنگز ہیں اور جو احساسات ہیں ان کو دائرے کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں. اور جب آپ بہت دور پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپ آہستہ آہستہ واپس اس سرکل میں آتے ہیں تو آپ ان فیلنگز کو اور احساسات کو دوبارہ امبریس کرتے ہیں, دوبارہ اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کو ڈیٹیچ کرتے ہیں, ان فیلنگز کو, احساسات کو دائرے کے اندر چھوڑ کے آپ پھر باہر آ جاتے ہیں.
اور باہر آنے کے بعد کچھ فاصلے پر آنے کے بعد پھر آپ واپس اس دائرے کے اندر جاتے ہیں اور ان احساسات کو، ان فیلنگز کو آپ پھر اپنے ساتھ امبریس کر لیتے ہیں، جس سے کہ آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے کہ جب زندگی میں کبھی آپ کو اعتماد کی ضرورت ہو، کانفیڈنس کی ضرورت ہو اور ایکسائٹمنٹ کی ضرورت ہو اور انرجی کی ضرورت ہو، تو آپ اپنے ذہن میں بنے ہوئے اس دائرے کے اندر آئیں اور ان فیلنگز کو آپ امبریس کر لیں، جو کہ ایک ریسورس کے طور پر آپ کی زندگی میں بہت عرصے سے موجود تھا۔ جب آپ کسی کلاس میں اول آئے تھے، جب آپ کوئی الیکشن جیتے تھے، جب آپ کی زندگی میں بہت سہانا دن تھا، کوئی سہانا موقع تھا کوئی، تو آپ ان فیلنگز کو تر و تازہ کرنے اور سمیٹنے اور شکریہ سمیٹنے اور پھر اس کو ڈیٹیچ کرنے اور پھر سمیٹنے اور پھر ڈیٹیچ کرنے اور پھر سمیٹنے کے قابل ہو جائیں۔ اور جب آپ اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیں گے اور کسی دن آپ نے کوئی مشکل کام کرنا ہے، کسی دن آپ نے کسی امتحان میں سے گزرنا ہے، کسی دن آپ نے کسی نیگوسیشن میں سے گزرنا ہے، تو اس وقت یہ سرکل آف ایکسیلنس میں آپ جا کے جو فیلنگز آپ نے وہاں محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں، ابنڈنٹلی کانفیڈنٹ فیلنگز، ان کو آپ دوبارہ امبریس کر لیتے ہیں اور وہ اسائنمنٹ کر لیتے ہیں جو کہ اس دن کی اسائنمنٹ ہے۔ تو ایک آپ کے پاس ایک قیمتی اثاثہ یا ایسٹ بن جاتا ہے کہ جسے جب چاہیں آپ اپنی مرضی سے اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور NLP ٹیکنیکس بھی ہیں کہ بچوں کو چونکہ تصور کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ بچے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ذہن میں تصور بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو NLP سے بہت مدد دی جا سکتی ہے۔